ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضدی ہو گیا، بات نہیں مانتا۔ کیا ہم نے کبھی آئینے میں خود سے پوچھا ہے کہ بچہ ضدی پیدا ہوا تھا یا ہماری پیرنٹنگ نے، پرورش نے اس کو ضدی بنا دیا ہے؟ بچہ کبھی سیدھا ضدی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب آپ پہلے اسے نہیں کہتے ہیں اور اس کے رونے پر بعد میں آپ ہاں کہہ دیتے، تو آپ اسے سکھاتے ہیں کہ رونا ہی ایک صحیح راستہ ہے۔ جب آپ اس پر چلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو آپ اس سے بتاتے ہیں کہ غصہ کرنا ہی اصلی طاقت ہے۔ اکثر ہم بچوں کو سنو سنو تو کہتے ہیں، لیکن انہیں سننے کا کبھی وقت نہیں نکالتے۔ جب بچہ نیگلیکٹ محسوس کرتا ہے تو وہ ضد کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور پرورش ہے، یہ انہیں بالکل نہیں پتا ہے۔ کیسے انہیں ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے، کیسے انہیں ایک مضبوط بنایا جاتا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا فیلنگز ان کے اندر پنپتی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، بچوں کا اوپینین کیا ہے، لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں، انہیں کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، وہ کس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صحیح چیز کو بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے پیرنٹس کے پاس میں نہ تو ٹائم ہے، اگر ٹائم ہے تو انہیں اس بات میں ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہ فضول لگتا ہے بالکل۔ وہ صرف ایک سینٹینس یاد رکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود سمجھدار ہو جائے گا، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بڑا ہونے کے بعد میں کوئی بھی بچہ صرف اور صرف سنگت میں پڑتا ہے، اور جب سنگت میں پڑتا ہے تو سنگت جیسی ملتی ہے پھر ویسا ہی اس کا دار و مدار بنتا ہے۔ تو آپ کا کہنا وہاں پر بالکل سچ ہو جاتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ویسا سمجھدار بن جاتا ہے، ایگزیکٹلی بن جاتا ہے، اس کو جیسی سنگت ملی وہ ویسا بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس بھی ایک سنگت تھی جو آپ نے اس کو نہیں دی، جو چیزیں باہر سے اس نے اچیو کی، غلط کی یا صحیح کی۔ صحیح اگر کی تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر غلط کی تو وہ آپ کی ریسپانسبلٹی پھر بنتی۔ میں آپ کو بچوں کے پرورش کے 4 مضبوط پلرز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا، بی اے مرر، پہلے خود کو بدلیں۔ بچے آپ کی باتوں کو نہیں، آپ کے ایکشن کو کاپی کرتے ہیں۔ آپ گھر میں جو بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان سب کو وہ اپنے برین سے کاپی کرتے ہیں، کیونکہ اس سمے ان کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا برین زندہ ہوتا ہے۔ وہ سب اپنے برین کے اکارڈنگ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سب کیچ کر رہے ہوتے ہیں، سب کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹی کہاں، کس ٹائم کیا چل رہی ہے۔ اگر آپ فون پر لگے ہیں اور آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، تو وہ ضد ہی کریں گے۔ پہلے آپ خود وہ بنیں جو بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ خود میں وہ پیدا کریں گے تو آپ کا بچہ جب آپ کو کاپی کرے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں آٹومیٹکلی انسٹال ہو جائیں گی جو آپ اس کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، دا پاور آف نو، اپنے نہیں کی عزت کرنا سیکھیں۔ مطلب آپ جو نہ کہتے ہیں بچوں سے، تو آپ سب سے پہلے اس نہ کہنے کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی کسی غلط مانگ پر نہ کہتے ہیں تو آپ اسے رونے دیجیے اور آپ پگھلیے مت۔ جب اسے سمجھ آئے گا کہ رونے سے فیصلہ نہیں بدلتا تو وہ آٹومیٹکلی ضد کو چھوڑ دے گا۔ تیسرا، کمپیریزن کا زہر، یہ میں سمجھتا ہوں آج کل بالکل ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ دیکھو، ہر پھول کھلنے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ ان کا صرف کانفیڈنس نہیں توڑتے، بلکہ ان کے دل میں اپنے لیے نفرت اور ضد پیدا کر لیتے ہیں۔ چوتھا، چوائس نوٹ کمانڈ، بچوں پر حکم مت چلائیے، انہیں چوائس دیجیے۔ چلو نہانے جاؤ کے بجائے آپ ان سے پوچھئے کہ آپ پہلے شاور لیں گے یا پہلے کپڑے نکالیں گے۔ جب بچہ فیصلہ خود لیتا ہے تو پھر وہ ضد نہیں کرتا۔ بچے وہ گیلی مٹی ہیں جس کے ہم پوٹ مطلب مٹکے ہیں، اگر ہمارا ہاتھ تھوڑا بھی ڈگمگایا تو شیپ بگڑ جائے گی۔ بچوں کو کھلونے کم، وقت زیادہ دیجیے، انہیں ڈر سے نہیں ریسپیکٹ سے پالیے۔ اگر آپ ان کے ریسپیکٹ سے پرورش کرتے تو کل اس بات کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ریسپیکٹ فلی پیش آئیں گے۔ بیکاز یاد رکھیے، ایک ڈرا ہوا بچہ صرف اوبیڈینٹ یعنی کہنا ماننے والا ہوتا ہے، پر ایک سمجھا ہوا بچہ ہی کامیاب بنتا ہے۔
آپ اپنے بچوں کو لاڑ پیار صرف اتنا ہی پرووائڈ کرائیں جتنی انہیں نیڈ ہے. حد سے زیادہ لاڑ پیار دینے کا مطلب ہے بچوں کو اپنے آؤٹ آف کنٹرول سے باہر کر دینا.